اور یہاں آپ کو ایک اہم کیس کے حوالے سے جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ خرم نثار کیس میں انتہائی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ شاہین پولیس اہلکار عبد الرحمان کو شہید کر کے سویڈن فرار ہونے والا مجرم اب سویڈش پولیس کی حراست میں ہے۔ پاکستان میں عدالتوں کی جو طویل کارروائیاں ہوتی ہیں، تاریخوں پر تاریخیں ملتی ہیں۔ واردات میں استعمال ہونے والی گاڑیاں ملزم کے خاندان کے حوالے کر دی گئی تھیں۔ سہولت کار ضمانتوں پر رہا ہو رہے تھے۔ اس صورتحال کے پیش نظر عبد الرحمان کے اہل خانہ نے ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سویڈش پارلیمان، سویڈش پولیس، سویڈش میڈیا سے رابطہ کیا تھا اور ان کی کاوشیں بلاخر رنگ لے آئی ہیں۔ ملزم اب سویڈن میں سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے سویڈن سے زبیر حسین نے۔ بہت شکریہ آپ کا زبیر۔ کچھ بتائیے گا اصل میں یہ کیس ہے کیا اور اب یہ کیس کی نوعیت کیا ہے اور کیس کی اپڈیٹ کیا ہے تازہ ترین؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیں، کیس کی نوعیت یا کیس کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو پچھلے سال نومبر میں خرم نثار عبد الرحمان جو شاہین پولیس فورس کا اہلکار تھا اسے شہید کر کے وہاں سے پاکستان سے اس نے راہ فرار اختیار کی، اور یقینی طور پہ جب وہ فرار ہوا تو اس کو کسی نے سہولت کاری مہیا کی تھی، یعنی کہ اس کے ٹکٹ وغیرہ کا انتظام کرنا، اس کو جو ہے ایئرپورٹ تک پہنچانا، اور وہاں سے یہ فرار ہو کے استنبول کے راستے سویڈن پہنچا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس وقت، کیونکہ یہ تازہ معاملہ تھا اور جب آپ کسی پولیس کا جو ہے وہ قتل کا کیس ہوتا ہے تو اس کے اندر یقینی طور پہ جو ہے وہ سیریس معاملات کے اندر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ہوا۔ پھر چونکہ ہم یہاں پر میڈیا ٹیمیں موجود ہوتی ہیں پاکستان کی، تو ہم نے بھی جو ہے ہماری طرف سے پوری کوشش کی اور ہم نے ملزم کا سراغ لگایا کہ وہ سویڈن میں کس جگہ رہتا ہے اور سویڈن میں اس کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں۔ اس تمام تر جو واقعات کے حوالے سے اپڈیٹ تھیں وہ لمحہ بلمحہ ہم نے لوگوں تک پہنچائی، اور یہاں تک کہ ہم جب ملزم کے گھر پہنچے تو اس کے بعد وہ منظر عام پر آیا اور اس نے اپنا پیغام ریکارڈ کروایا کہ اس نے جو ہے یہ سیلف ڈیفنس میں مرڈر کیا تھا پولیس کا، جس کی جو ہے وہ بعد میں کیا اپڈیٹس تھیں ہمیں تقریباً 6 ماہ تک پتہ نہ پڑا۔ 6 ماہ تک پتہ نہ پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی، آپ کو پتا ہے کہ سسٹم جسٹس کچھ اس طریقے سے ہے کہ کچھ طویل عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اس دوران جو ہے جو شہید عبد الرحمان کے اہلکار کے جو اہل خانہ ہیں وہ ان سے ہم لگاتار رابطے میں رہے، ان سے اپڈیٹ لیتے رہے۔ عدالتوں میں جب وہ جاتے رہے تو ان کو انٹرپول کے حوالے سے کچھ تاریخیں ملی کہ آج انٹرپول کے حوالے سے احکامات جاری ہوں گے یا نیکسٹ پیشی میں ہوں گی۔ اس طریقے سے بہت معاملات چلتے رہے، یہاں تک کہ جو سہولت کار تھے ان کو ضمانتوں پہ رہا کر دیا گیا، اور جو گاڑی سہولت کار کے طور پہ استعمال ہوئی تھی، یعنی کہ جس گاڑی میں اس نے کراچی سے ایئرپورٹ تک جانے کا جو راستہ اختیار کیا تھا، اس گاڑی کو بھی جو ہے خرم نثار کی فیملی کو واپس کر دیا گیا تھا۔ تو ان تمام حالات و واقعات سے پیش نظر جو اہل خانہ ہیں، یعنی کہ جو عبد الرحمان کے جو بھائی ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ یہاں سویڈن کی پولیس کو رابطہ کیا، سویڈن میں ایک کیس رجسٹر کرایا، سویڈش پارلیمنٹ کو لکھا، اور ساتھ ہی ساتھ سویڈن کے میڈیا کو بھی انہوں نے انگیج کیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب سویڈن میں یہ کیس رجسٹر ہوا تو سویڈش پولیس حرکت میں آئی اور انہوں نے پراپر انویسٹیگیٹ کی۔ 6 ماہ تک وہ آزاد گھومتا رہا، لیکن سویڈش پولیس کی انویسٹیگیشن چلتی رہی۔ انہوں نے پاکستانی پولیس سے جو ہے وہ رابطہ کر کے وہاں سے تمام تر شواہد اکٹھے کیے، جبکہ جب اس کی گرفتاری کا معاملہ پیش آیا تو وہ یوں پیش آیا کہ جو یہاں پر سینئر پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے پچھلے پیر کو ایک فیصلہ لیا کہ ہم کو عبد الرحمان پولیس اہلکار کے قتل کے کیس میں اب مکمل شواہد موجود ہے اور ہمیں موصول ہو چکے ہیں، تو ہم کو اس شخص کو گرفتار کرنا چاہیے۔ انہیں 15 مئی کی صبح 10:53 اسٹاک ہوم سے اریسٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ عدالت کے ذریعے ایک مکمل اپروول، کیونکہ یہاں جسٹس سسٹم کچھ اس طریقے سے کہ عدالت کی اپروول کے بغیر کسی کو لمبا عرصہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اگلے ہی دن اسٹاک ہوم کی ایک عدالت اٹونڈا، وہاں سے جو ہے فیصلہ آیا کہ اس ملزم کو گرفتار رکھا جائے جب تک اس کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے، کیونکہ اگر یہ ملزم آزاد رہا تو ہو سکتا ہے کہ سویڈن سے فرار ہو سکتا ہے یا پھر کیس پر کسی طریقے سے منفی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ہوا یہ کہ جب یہ خبریں منظر عام پہ آئیں کہ ایسے سویڈش پولیس نے اریسٹ کر لیا، تو پاکستان میں مختلف میڈیا پر یہ خبر جو ہے وہ گردش کرنے لگی کہ پاکستان کی پولیس یا کراچی پولیس کی یہ کامیابی ہے کہ انہوں نے ان کو وہاں پر گرفتار کرایا، جبکہ یہاں مقامی میڈیا پر صاف الفاظ میں جو ہے وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ خرم نثار کو جو ہے سویڈش پولیس نے سویڈش جسٹس سسٹم کے تحت، ایک انٹرنیشنل ان کا قانون ہے اس کے تحت اریسٹ کیا ہے، اور یہاں کی جو پولیس ہے یا یہاں کے حکام ہیں وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ وہ خرم نثار کو
पाकिस्तान मुंतकिल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस केस में सजाए मौत हो सकती है। और दूसरा, उन्होंने ये भी खुले अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से मुल्जिम की तलबी नहीं की गई है, कि पाकिस्तान ने कभी हमसे ये नहीं कहा है कि इस मुल्जिम को वापस हमारे पास भिजवाया जाए। तो ये तमाम तर चीजें स्वीडन के मीडिया पे खुलेआम मौजूद हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी, तो ये बहुत जरूरी है लोगों तक ये बात पहुंचाना कि यहाँ पर उस पे स्वीडिश कवानीन के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। इंटरपोल में अभी तक इसका कोई मुकदमा या इसको आगे नहीं लेके गया इस मामला को, क्योंकि पिछले दिनों ये खबर आई है, कल जब खबरें गर्दिश में आई हैं, तो ये कहा जा रहा है कि 10 से 15 रोज में मुल्जिम को स्वीडन से पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा, जबकि यहाँ पर हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान में सजाए मौत दी जाती है, इस वजह से हम पाकिस्तान के हवाले कर रहे हैं, और ना ही पाकिस्तानी हुक्काम ने हमसे राब्ता किया है कि मुल्जिम को हमारे हवाले किया जाए। जी अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी तक वैसे जो अपडेट है वो क्या है कि जो फैसला है या जो अदालत है, ये जो केस चल रहा है, वो पाकिस्तानी कोर्ट में चलेगा या स्वीडिश कोर्ट ही इसका आखिरी फैसला करेगी? देखें, पाकिस्तानी कोर्ट में फैसला तो वो अपने हिसाब से चल रहा है। जब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो एक अलग अलग इन्वेस्टिगेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पर स्वीडन में मुकदमा दर्ज हुआ और स्वीडिश जस्टिस सिस्टम के तहत इस मुल्जिम के हवाले से तमाम तर कार्रवाई यहाँ पर स्वीडन में हो रही है। उसमें पाकिस्तानी अदालतों का कोई अमल दखल नहीं। अलबत्ता जब तक पाकिस्तान की जानिब से प्रॉपर तौर पर जो है वो ये दरख्वास्त नहीं दी जाती कि इस मुल्जिम को स्वीडन से पाकिस्तान लाया जाए, तब तक ये कार्रवाई मुमकिन नहीं कि पाकिस्तानी अदालतों का अमल दखल इस केस में हो सके। बिल्कुल ठीक जी है। अच्छा, जो वहाँ का कानून है उसके मुताबिक अगर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त मिलती है तो क्या आसानी से उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा पाकिस्तान? देखें, इस वक्त जो स्वीडन के अंदर या पूरे यूरोप में इमिग्रेशन चल रहे हैं वो काफी सख्त हैं, और एक छोटी सी गलती पर भी बहुत से मुल्कों के जो रहने वाले हैं, रिहायशी हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ऐन मुमकिन है कि ये कत्ल का मुकदमा है और पाकिस्तान में इस पर टेररिस्ट एक्ट भी लगा है, तो हो सकता है कि इस मामले में इनको पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। ठीक बहुत है। से केसेस में पहले ये भी देखा गया है कि जहां पर कत्ल का मुकदमा होता है, तो अगर कोई बंदा गैर मुल्की होता है तो उसको सजा के बाद उसके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक क्योंकि है। ये केस स्पेशल नौयत का है, एक पुलिस हाँ। के कत्ल का केस है, तो ये काफी सेंसिटिव मैटर है। तो इसके अंदर क्या अपडेट होती हैं या क्या डेवलपमेंट होती हैं, ये लम्हा लम्हा हम आपको जो है वो इसकी खबर देते रहेंगे, और देखते हैं कि ये केस किस रुख में जाता है अब। जी बिल्कुल ऐसे ही जी, बहुत शुक्रिया आपका। और ये स्पेशल जो है वो केस था, जुबैर हुसैन ने हमें अपडेट किया है कि असल में अंदरूनी कहानी है क्या, और ये केस की अब जो ताज़ा तीन अपडेट्स हैं वो क्या है, हम आपको आगे भी इस केस के बारे में अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही।